سو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جا، لیکن میری طرف سے غافل نہ ہو، میری یاد کو زندہ رکھ، مجھے مت بھولنا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اب غفلت برسوں کی نہیں ہوتی، برسوں کی بھی غفلت ہوتی ہے اور لمحوں کی بھی غفلت ہوتی ہے۔ رفتم کے خارز پاکشم، فارسی شاعر نے کہا تھا، رفتم کے خارز پاکشم محمل نہاں گشت از نظر۔ میں نے چاہا کہ پاؤں کا کانٹا نکال لوں تو اتنی دیر میں محبوب کی سواری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں کانٹا نکالنے میں لگ گیا، کانٹا تو نکل گیا، لیکن میں محبوب کی سواری کے ساتھ جاؤں تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ رفتم کے خارز پاکشم محمل نہاں گشت از نظر، یک لحظہ غافل چون شدم صد سالہ راہم دوش۔ ایک لمحے کی غفلت نے مجھے صدیوں پیچھے پھینک دیا۔ تو غفلت تو ایک لمحے کی بھی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کبھی غافل مت ہو۔ میرے بھائی مجھے بتاؤ، جو یہ سوال کرتے ہیں یہ ذکر قلبی کیوں کرتے ہو، اس آیت کا کوئی نمونہ عملی بنا کر مجھے دکھائیں کہ قلبی ذکر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی ہے۔ سوتے میں بے ہوشی میں بھی قلب ہی چلتا ہے، جب تک موت نہیں آتی قلب غافل نہیں ہوتا۔ آپ سو جائیں وہ چل رہا ہے، آپ بے ہوش ہو جائیں وہ چل رہا ہے، آپ صحت مند ہیں چل رہا ہے، آپ بیمار ہیں وہ ماں کے پیٹ سے دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور جب وہ رکتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک پرزہ انسان کے بدن میں ایسا ہے جو کبھی رکتا نہیں، اور وہ قلب ہے۔ جب خاموشی لب بھی نہیں کھولنے، یاد بھی فرمایا فی نفس اندر گہرائی میں دل میں مجھے یاد کر، تاکہ غفلت نہ آئے۔ دل نے تو غافل نہیں ہونا، اسے دھڑکتے رہنا ہے۔ تو بیمار ہے وہ دھڑک رہا ہے، تو صحت مند ہے وہ دھڑک رہا ہے، تو سفر میں ہے وہ دھڑک رہا ہے، تو آرام کر رہا ہے، تو کسی سے لڑ رہا ہے وہ دھڑک رہا ہے، کوئی تجھے مار رہا ہے وہ دھڑک رہا ہے۔ وہ جب رکے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا مجھے وہاں یاد کر، میرے نام کو وہاں بٹھا کہ تو سو جائے تو بھی میری طرف سے غفلت نہ آئے، کہ دل دھڑکتا رہے اور اس سے اللہ اللہ نکلتی ہے۔ قرآن کریم کا جو حکم آیہ مبارکہ سے ثابت ہو اسے منسوسی حکم کہتے ہیں، کہ یہ منسوس ہے، یعنی قرآن کی نص سے آیت سے ثابت ہے اور وہ واجب ہوتا ہے، تو یہ تو فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر تو بات بنتی ہی نہیں۔ پھر یہ سورہ اعراف کی آخری آیات میں سے ہے، اس کے بعد ایک آیت سجدہ ہے، سورہ اعراف کی آخری آیت ہے 9ویں پارے میں۔ کسی کو جو کہتا ہے ذکر قلبی کیوں کرتے ہو، یہ آیت نکال کر دو اور اسے کہو اس کا عملی نمونہ بتا کر مجھے بنا کر سمجھا، ہم چھوڑ دیں گے، ہم وہ اختیار کر لیں گے، لیکن اگر اس کے سوا چارہ ہی نہیں، اس کے سوا بات بنتی ہی نہیں، اور انسان کا رشتہ ہی اللہ سے یاد کا ہے۔ اپنے مالک کا شکر بھی تبھی ادا کر سکتا ہے کہ اسے یاد اس کے دل میں ہو، اس کے ساتھ رابطہ بھی یاد ہی کا ہے۔ سو میرے بھائی، یہ تو